بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد جمکران اور مسجد سیلہ میں، اور یہ نماز جب میں اپنے گروپ میں جاتا ہوں، کسی گروپ کو لیڈ کرتا ہوں، تو سرداب مقدس میں بھی یہ نماز پڑھواتا ہوں۔ سرداب مقدس کیا میں کیا کروں، وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے۔ تو مسجد سہلہ میں کئی نبیوں کے، غور سے سنیں، امام کی زیارت، کئی نبیوں کے مصلے، اس میں ایک مصلہ زمانے کے امام کا بھی ہے، یاد ہے؟ جو زیارت کرا ہے سب جانتا، اندر کی طرف ہے، بہت اچھا بنا دیا ہم لوگوں نے۔ وہاں پہ امام کیا مصلہ ہے، اور ہر منگل ٹیوزڈے نائٹ وہاں کی مخصوصی ہے۔ مسجد جمکران کی بھی ہے، مسجد سیلہ کی بھی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور مسجد جمکران میں تو دور دور سے، اصفہان سے، شیراز سے چارٹر فلائٹس آتے ہیں اس وہاں کی مخصوصی کے، یہ ٹیوزڈے نائٹ کی مخصوصی۔ اور مسجد سیلہ میں بھی ویسی ہے۔ مخصوصی کیا ہے وہاں کی؟ وہاں کی مخصوصی ہے کہ 2 رکعت امام کی نماز ہے۔ کہاں پہ؟ اس مصلے کے اوپر۔ کون سی نماز ہے؟ حاجت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز۔ اب یاد آیا؟ ارے بولیں، جو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ یہ نماز ہارٹ کے لیے، اگر کسی کے آرٹریز بلاک ہے تو بہت اچھی نماز ہے۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہے، مرد لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ نماز پڑھو گے تو رشتہ آئے گا۔ لڑکیوں کو چاہیے جن کے پاس رشتہ نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہے، یہ نماز پڑھے، اس سے تمہاری لڑکی کا بہترین رشتہ آئے گا۔ لیکن رشتہ جب آئے تو کنڈیشنز نہیں رکھنا کہ اتنا ہینڈسم ہو، اتنا خوبصورت ہو، کلین شیو ہو۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ بڑے بال ہو، جل لگے ہوئے بال ہو، وہ کنڈیشنز نہیں رکھنا۔ یہ دیکھو کہ کتنی ولایت علی ہے اس کے پاس، یہ دیکھو اسلام پہ عمل کرتا یا نہیں کرتا، یہ دیکھو خاندان کیسا ہے۔ مولا علی نے یہی تو کہا تھا لڑکی سے، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے، دونوں وائس ورسا ہے۔ مولا نے یہی کہا تھا یہ سب کنڈیشنز نہیں رکھنا۔ یہ دیکھو کہ دین ہے، اسلام ہے، نماز پڑھتا ہے، تقلید کرتا ہے۔ تو مسجد جمکران اور مسجد سہلہ کی یہ نماز، یہ نماز اتنی ریکمنڈڈ ہے، ایون گوہر یگانہ کتاب میں یہ نماز ہے۔ ہارٹ کا پرابلم ہے تو یہ نماز پڑھے۔ میں ایسے واقعات آپ کو بتا سکتا کہ آرٹریز بلاک تھے، پڑھنے غریب آدمی تھا، پڑھتا اس کے آرٹریز کو اوپن کر دیا۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھو پھر پائے بھی کھاؤ، نہاری بھی کھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے کھانوں کو بند کرو بابا۔ حسن بھائی مزے کے کھلا رہے اور ہم کھا رہے، یہ نہیں بولتا۔ تو انڈین پاکستانی کھانے تو ٹو مچ ہے۔ تو آپ بولیں کہ رمضان میں ایسی بات کریں، وہ بھی افطار سے پہلے۔ آرٹریز اوپن ہوتے، شادی کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے۔ رشتے جہاں دنیا میں ہوتا ہے لوگوں کے رشتے آئے۔ 2 یہ ہو گیا، رزق کا پرابلم ہے، بزنس ڈاؤن ہے، جاب کا پرابلم ہے، تو یہ نماز از ویری ریکمنڈڈ۔ اس کے کئی فائدے بتائے۔ یہ جو اب میں واقعہ پڑھ رہا ہوں، اس شخص کو 3 حاجتیں تھیں۔ شادی کرنا تھا، ینگ آدمی تھا، بغداد کا، کوفے کا رہنے والا، ینگ لڑکا تھا، اس کا بزنس ڈاؤن ہو رہا تھا، اور شادی نہیں ہو رہی تھی، اور ہارٹ کا پرابلم تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ نماز شروع کی۔ ملاقات امام میں یہ واقعہ موجود ہے، بڑا مشہور ملاقات امام کتاب جو کراچی سے چھپی ہے، اس میں یہ واقعہ ہے۔ اس نے 36 یا 37 وینزڈے ٹیوزڈے نائٹ اس نے مسجد کوفہ میں گزاری۔ یہ پورا سیزن گزارتے ونٹر آ گیا عراق کا، زبردست سردی۔ عراق کی بھی سردی آپ کی کیلگری سے کم نہیں ہے۔ میں تو تھک گیا کیلگری میں آ کے۔ آپ لوگوں کو یوز ٹو ہے، آپ لوگ، میں یوز ٹو نہیں ہوتی۔ تو سر ونٹر سیزن آ گیا، اب پیک کی سردی عراق میں۔ I'm talking about 200 years back، 150-200 سال پرانی بات کر رہا کہ جب یہ کوئی سسٹم ہی نہیں تھا ہیٹرز کا، اس کا لوگ بڑا مشکل سے وقت گزارتے تھے۔ یہ غریب آدمی ہے، کوفے کا رہنے والا۔ پلیز غور سے سنو کہ امام سے ملاقات کیسے ہوتی۔ یہ نماز ہر منگل کو جا کے پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ مولا ایک دفعہ مجھ سے مل لو، ایک دفعہ ملاقات کر لو کہ میں اپنے سارے ایشوز آپ سے دور کرا دوں۔ 37 وینزڈے آئی، ونٹر، پوری مسجد خالی۔ غور سے سنو، یہ اپنے گھر سے چلا، اکیلا، غریب آدمی، جوان ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس زمانے میں جو بھی سسٹم تھا، گھاوا لے کے گیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میں وہاں بیٹھ کے گھاوا پیوں، اس کے بعد عمل کروں، سردی اتنی۔
تو یہ اپنے کپ میں یا جیسا بھی جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں گرم رکھنے کا، گھر سے لے کے چلا، واک کر کے مسجد صحرا پہنچا، اور مسجد صحرا میں اس مصلے پہ پہنچا جو سرکار کا مصلی ہے، پہنچ گیا. اب یہ کافی پینا چاہتا تھا. غور سے سنو، اس نے پوری مسجد خالی ہے، سامنے سے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا. اچھا عرب کا دستور یہ کہ اگر کوئی جا رہا آ رہا یا آپ کھانا کھا رہے تو فوراً اس کو بولیں گے فضل آؤ بیٹھو. اور عرب میں سلام دعا ہمیشہ کرتے، اجنبی کو بھی سلام کرتے، یہ دستور ہے وہاں کا. انجان نہیں بن جاتے دیکھ کے کہ میں نہیں جانتا تو کیوں کروں سلام، نہیں. یہ آئے اس نے کافی کپ میں نہیں ڈالی. پلیز غور سے سنو، کافی کپ میں نہیں ڈالی. کیوں؟ اس کے پاس ایک ہی کافی ہے. میں پورا کافی پہ پڑھا اس لیے کہ یہ کافی اس سے ہی بڑے مسئلے حل ہوں گے. اس نے کہا کہ اگر میں کافی ڈال لوں وہ آئیں گے، مجھے آفر کرنا پڑے گا، اگر وہ پی لیں گے تو پھر میرے پاس نہیں رہے گی. سمجھ رہے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے آفر تو کرنا ہی پڑے گا، اور وہ پی لیں گے، لے لیں گے تو پھر میرے پاس کیا، مجھے عمل کا. اس کے ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ یہ ہے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے. آج 37-38 نائٹ ہے. کافی کو اس نے وہیں ویسی رکھا. آنے والا آیا، جب قریب آیا تو انہوں نے سلام کیا. یہ جانتا نہیں تھا. اس نے جواب سلام دیا. اس کا نام تھا عبداللہ ابن علی. اس نے جو اخلاق ہے فضل کا، وہ آ کے بیٹھ گئے. ہم سٹیٹس دیکھ کے بیٹھتے. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. کوئی غریب کے پاس نہیں بیٹھتے اس لیے تو نماز کے بعد ہاتھ ملوا رہا ہے اللہ. ہم ہمیشہ سٹیٹس دیکھ کے بیٹھتے. ہمیں سٹیٹس کا نہیں ہے تو میں کبھی نہیں بیٹھوں اس کے پاس. تو وہ آئے اور آ کے بیٹھ گئے. اس نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے، اس لیے کہ عرب میں ٹرائب سے پہچانا جاتا کہ کس ٹرائب سے. تو اس نے پوچھا کس قبیلے سے. اس کے بعد اس نے ٹرائبس کے نام لینا شروع کیے. انہوں نے کہا نہیں. آخر میں کہا کہ اے عبداللہ ابن علی، میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں. اس نے کہا ان کو تو میرا نام بھی معلوم ہے. اب سنو، اب یہ بے چین ہو رہا کہ یہ جائیں تو میں کافی پیوں اور اپنا عمل شروع کروں. فائنلی اس نے کہا کہ چلو ڈالتا ہوں، ہو سکتا نہ لیں. پورا واقعہ کافی کی طرح گھوم رہا اس میں، ہو سکتا نہ لیں. اس نے کب میں کافی ڈالی، کافی ڈال کے کہا بسم اللہ. انہوں نے کہا لاؤ. اب اس نے کہا اب گئی میری کافی. لیکن آنے والے نے کیا کیا، وہ تو دل سے واقف ہے نا، سوچ سے واقف ہے تمہارا. انہوں نے کیا اس کپ میں ایک سپ لیا، سپ لے کے واپس کیا، اس کو واپس کر کے کہا تو پی لے. دوستو ساری دوا بن گئی وہ. کاش ہم کو بھی مل جائے میرے مولا کا. اس نے کیا فوراً پیا. پینے لگا کافی ختم ہوئی تو اس کو فیل ہوا جیسے سینے میں درد تھا ختم ہو گیا. ہارٹ کا پرابلم تھا نا اس کو، ختم ہو گیا. اچھا ہارٹ کے لیے ایک بڑی مشہور دعا امام علی کی ہے جو ہمارے زمانے کے امام سے، ایک لائن کی دعا ہے. مجلس کے بعد کوئی پوچھنا چاہتا ہے لائن مت لگاؤ لیکن پوچھ لو آگے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے. میں کسی ڈاکٹر کے وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ دعا مولا کی دعا ہے، مولا کی دعا ہے. تو اس نے کافی پی لی. کافی پینے کے بعد وہ فیل کرنے لگا کہ میں کتنا اسٹرانگ ہو گیا. مجھے تب تو وہ تکلیف جو ہارٹ کی تھی وہ ختم ہی نہیں ختم. یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو فلاں کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہے نا، انشاءاللہ تیری شادی ہو جائے گی. اس نے کہا ان کو کیسے معلوم ہے اس سے شادی کرنا چاہتا. اس کے بعد کہا تیرا کاروبار، تیرا بزنس بہت ڈاؤن ہے نا آج کل، انشاءاللہ اس میں بہت برکت ہوگی. کل سے تو دیکھنا بے انتہا برکت ہوگی. یہ کہنے لگا ان کو یہ سب چیزیں معلوم کیسے، سمجھ ہی نہیں پا رہا. اس کے بعد کہا کہ تیری یہ حاجت ہے نا، انشاءاللہ یہ حاجت بھی پوری ہوگی اور تجھے اللہ اولاد بھی عطا کرے گا. اس نے کہا شادی نے بھی، اور یہ کہہ رہے ہیں شادی بھی ہوگی اولاد بھی ہوگی. اس کا دماغ معاف ہو گیا، ہر چیز سن رہا، خوش ہو رہا. اس کے بعد آنے والے نے کہا کہ عبداللہ ابن علی چلتے ہو مسجد کوفہ میں جا رہا. اس نے کہا چلو. اب وہ بھول گیا نماز پڑھنا. کہا چلتے ہو وہاں جناب مسلم نے عقیل کی زیارت کریں گے، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے. یہ آل دا وے چلا ان کے ساتھ. مسجد کوفہ نزدیک ہی، زیادہ دور نہیں. گئے مسجد کوفہ میں جہاں جناب مسلم نے عقیل کا روزہ ہے، اللہ نصیب کرے زیارت. بہت بڑی زیارت ہے. سفیر مولا حسین، موسٹ ٹرسٹڈ پرسن آف امام حسین. صرف ایک جملہ سن لو مسلم ابن عقیل کے بارے میں. جب بات آئی ہے
تو مولا حسین کے اتنے ٹرسٹڈ تھے کہ امام حسین نے جو خط لکھا تھا کوفیوں کو، اس میں یہ جملہ لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی کو، اپنے سفیر کو تمہارے درمیان بھیج رہا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ سمجھ رہے بات؟ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب یہاں تک آئے تھے، دو جملے اور سن لو، جا کے دیکھ لو مولا عباس کی زیارت کے جو جملے ہیں وہی جملے جناب مسلم ابن عقیل کے۔ مسلم ابن عقیل 28 سال کے تھے، جناب عباس 32 ایئرس کے تھے جب شہید ہوئے۔ دونوں کے زیارت کے جملے ایک ہی ہیں۔ کیسے؟ کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، چھٹے امام معصوم سے نص ہے، امام کی زبان کے جملے۔ میں واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ جملے کیا ہے؟ السلام علیکہ یا عبد صالح۔ امام کسی کو عبد صالح بولے؟ ارے کیا سن رہے یار، کہ یہ صالح بندہ ہے۔ السلام علیکہ یا عبد صالح و مطیع للہ ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ اللہ کا مطیع امام بول دے، یا اللہ کا مطیع تو مطیع ہے، والمطیع للہ ہے، صرف اللہ کا مطیع نہیں، ولی رسول ہے، اللہ رسول کا بھی مطیع ہے، ولی امیر المومنین علی کا بھی مطیع ہے، کاش ہم بھی بن جائے۔ ولی امیر المومنین صرف علی تک نہیں روکا، ولی حسن والحسین، حسن اور حسین کا بھی مطیع ہے۔ اب سنو، خوش ہو گئے جو امام نے ریگارڈ کیا ہے مولا عباس کو، جناب مسلم ابن عقیل کو۔ آخری جملہ یہ ہے، وَمُطِيعُ لِلَّهِ وَلِ رَسُولِهِ وَلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِ حَسَنِ وَلِ حُسَيْنِ السلام علیکہ یا افضل الشہداء۔ اللہ اللہ اللہ، امام اگر بولتے یہ شہداء میں افضل ہے تو کیا مقام ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے مسلم اور جناب عباس، دونوں کی زیارت کے جملے ایک ہی۔ کتنا کم ہے؟ تو آنے والے نے کہا چلو جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم کو بھی نصیب ہوگا۔ یہ آئے زیارت میں۔ اب یہ عبداللہ ابن علی کہتا ہے آ کے زیارت پڑھی، اس کے بعد ہر امام کی زیارت پڑھی، جیسا السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام، اس طرح السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا بی بی فاطمہ، اس طرح آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کے 11ویں امام تک پڑھی، پھر پلٹے اس کی طرف، پلٹ کے کہا تو اپنے امام کی زیارت نہیں پڑھتا؟ سلام نہیں کرتا اپنے امام کو؟ اس نے کہا آف کورس کرتا ہوں۔ اس نے کہا السلام علیکم یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، سلام علیکم یا امام زمانہ۔ کہنا تھا وہ 2 قدم آگے وہاں سے جواب دیا علیکم السلام۔ اب یہ سمجھا یہ تو میرا امام ہے، اب یہ سمجھا کہ جتنے واقعات اس کے ذہن میں آ رہے تھے کہ اس کا بھی جواب مل گیا، اس کا بھی مل گیا، اس کا بھی مل گیا، اس کا بھی مل گیا، یہ کہتا ہے میں 2 قدم پیچھے ہوں، لیکن 2 قدم پیچھے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 1 قدم آگے بڑھا کے مولا کی قدم بوسی کروں، ایسے محسوس ہو رہا جیسے مجھے کسی نے گاڑ دیا۔ جب تک امام چاہے نہیں کوئی قریب نہیں آ سکتا۔ دعا یہ کرو کہ ہم بھی امام سے ملاقات